السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اونچی ناک کس کی؟ شاہدہ کی لڑکی نیلوفر کا پیغام آیا ہے۔ لڑکا جوان ہے، تندرست ہے، صورت شکل کا اچھا ہے، تعلیم یافتہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 150 کا ملازم ہے، 600 تک کا گریڈ ہے۔ شاہدہ کے گھر میں جہیز کا سامان نہیں، ایک پلنگ ہے، دو چار چھوٹے موٹے زیور ہیں، 20-22 برتن ہیں۔ نیلوفر کے ابا 50 روپے کے نوکر ہیں، 5 آدمیوں کا کنبہ ہے۔ رات میں شاہدہ نے اپنے خاوند مولوی ابوالحسن سے کہا، اب کیا ہوگا؟ گھر میں تو بسم اللہ کا نام ہے۔ مولوی صاحب ہنس کر بولے، جس گھر میں اللہ کا نام ہے پھر اسے کیا چاہیے؟ ہوتا کیا؟ بس نکاح ہو جائے گا۔ شاہدہ بولی، ہنسنے میں نہ ٹالیے، بیٹے والے جلدی کر رہے ہیں، آپ کے بہت سے دوست ہیں، کسی مہاجن سے قرض لے لیجئے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، قرضہ کیوں لیا جائے؟ کیا حیثیت سے زیادہ جہیز دینا فرض ہے، سنت ہے؟ شاہدہ نے کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جہیز کا انتظام نہ ہوا تو برادری میں منہ دکھانے کی جگہ نہ رہے گی، ناک کٹ جائے گی۔ مولوی صاحب، نہیں، منہ دکھانے کی جگہ بھی رہے گی اور ناک بھی اتنی ہی رہے گی جتنی اب ہے۔ یہ دھوم دھام بریانی اور قورمہ، سونے چاندی کے زیور تو فقط دکھاوا اور نام نمود اور بقول تمہارے ناک کی حفاظت کے لیے ہے۔ دستاویزیں، روپیے، سودی قرضے تو ناک کے بچاوے کے لیے لکھے جاتے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں، جب ادائیگی نہیں ہوتی، گھر کی کرکی اور نیلام ہوتا ہے تو بیچاری ناک کہاں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے؟ برادری میں منہ دکھانے کی جگہ رہتی ہے یا نہیں؟ لڑکی کو رخصت کرتے وقت ایک چارپائی، مختصر برتن، چند جوڑے کپڑے جنہیں سال 6 مہینے بے فکر سے پہن سکے دے دینی چاہیے۔ شیشے کے برتن، چینی کے سیٹ، گدے دار کرسیاں، میزیں اور گول کرسیاں دینی کیا ضرور ہے؟ بلا شبہ اگر توفیق ہو اور قرض لینا نہ پڑے تو اپنے لگتے جگر کو جو کچھ دیا جائے کم ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان لڑکیاں باپ کے ترکے سے محروم نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ لینا کہ لڑکی کو ایک ہی دفعہ دینا ہے اور پھر بیچاری کو اس گھر سے کیا لینا ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ دکھاوے کے لیے بال قرض سے باندھ لینا اور بعد میں ڈگڈگی بچوانا، 1 2 3 کی بولی بلوانا کس نے بتایا ہے؟ ہندوستان کے لاکھوں مسلمان گھروں کا قصہ تو میں کہاں لے کر بیٹھوں؟ اپنے ہی محلے کے سید دلدار علی کو دیکھ لو۔ لڑکی کی شادی میں ناک اونچی کرنے کی خاطر گھر اور جائیداد پر سودی قرضہ لیا اور جب ادا نہ ہو سکا، اور ایسے قرضے عموماً ادا نہیں ہوتے، تو سب کچھ نیلام ہو گیا۔ اب ایک چھپرا کے گھر میں کرایہ پر رہتے ہیں، انہیں دیکھو تو دل پر گھونسا سا لگتا ہے۔ یہ وہی دلدار علی ہے جو دوستوں کی خاطر کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، عزیزوں سے سلوک کرتے تھے۔ اب پان تک میسر نہیں،
چھالیاں تمباکو ملا کر پھونک لیتے ہیں اور طلب پوری کر لیتے ہیں۔ رہا یہ بیچارہ جہیز، تو اگر لڑکے کے گھر میں سامان رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی تو یہ ڈیش نکل کے چمچے مارے پھرتے ہیں۔ صوفہ سیٹ، مصہریاں پانی میں بھیگ کر اور دھوپ میں پڑے ٹوٹ پھوٹ کر کباڑ بن جاتی ہے۔ چولہوں میں جل جاتی ہے۔ یہ سامان لڑکی کی ضرورت کی خاطر نہیں دیا جاتا، ناک اونچی کرنے کی خاطر دیا جاتا ہے، مگر غریب ناک 1 انچ بھی اونچی نہیں ہوتی۔ شاندار سامان قرض لے کر دینا ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اسے کون جانتا تھا؟ ممکن ہے تمہارے دل میں یہ شبہ ہو کہ ان کے پاس تھا کیا؟ فقر و فاقہ کی زندگی تھی، جہیز کہاں سے دیتے؟ تو یہ شبہ دل سے دور کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا سے اشارہ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کی ساری پونجی پیش کر دی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پورے گھر کا آدھا سامان نذر کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں قدموں میں ڈال دی تھی۔ جہیز کا سامان کیا مشکل تھا؟ یاد رکھو، لڑکی کی زندگی جہیز کے بل پر نہیں گزرتی، لڑکے کی سعادت اور لیاقت پر گزرتی ہے۔ ہم جھوٹی نمائش کے لیے مہاجن کے ہاتھوں سچ مچ اپنی ناک کٹوانا نہیں چاہتے، اور نہ ہماری ناک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک سے اونچی ہے۔ شاہدہ بڑے غور سے اپنے خاوند کی باتیں سنتی رہی، پھر بولی، آج آپ نے میری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا ہے۔ سچ ہے، لڑکا سعادت مند ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے، جہیز سے لڑکی کی زندگی نہیں سنورتی۔ بسم اللہ کیجیے اور نکاح کی تاریخ مقرر کر دیجیے۔ میں ضدی نہیں ہوں۔